السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر آج ہم تھوڑی سی احادیث اور کچھ آیات وغیرہ پر غور و فکر کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو اپنے عمل میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی، ہدایت اور برکت کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کی عظمت، فضیلت پر بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 157 میں، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. یہاں پہ دلیل، ہدایت اور رحمت کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کو. یعنی قرآن مجید کا علم سیکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت کا سبب ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں یا رحمت حاصل کر سکیں جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بس جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا. جیسے پہلے آیت میں ہم نے دیکھا ہدایت اور رحمت کی بات ہو رہی ہے، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو قرآن پاک اس کی پیروی کرے اس کے لیے نہ تو کوئی گمراہی ہوگی، کوئی بدبختی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں پہلے علم حاصل کرتے ہیں کہ جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کو اچھے اور بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے ایک بک کے طور پہ قرآن پاک ہمیں دے دیا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اس میں جو جو ہدایات ہمارے لیے موجود ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. اور کامیابی کے ساتھ ساتھ رحمت کی بھی بات کی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. تو اس لیے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر نازل ہوگی. اور اس کے علاوہ اگلی آیت کی جو ہم بات کر رہے تھے، جو دوسری آیت ہم نے دیکھی ہے، اس کے اندر ہے کہ وہ گمراہ نہ ہوگا. گمراہ کا مطلب ناکامی نہیں ملے گی، یعنی جو انسان کی کامیابی ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی وہ اس کو ضرور حاصل ہوگی، بھٹکے گا نہیں. اور اسی طریقے سے کسی قسم کی بدبختی یعنی مشکل کے اندر نہیں مبتلا ہوگا، کسی قسم کے نقصان کے اندر نہیں مبتلا ہوگا. یعنی قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. جیسے ایک کوئی بھی مشین بنانے والا انسان ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ مشین کو اس طریقے سے چلائیں، اس بٹن کو پریس کریں، اس کو نہیں کریں، یا اس کو اتنے ٹائم تک آپ چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اگر چلانا چاہ رہے ہیں تو گیپ دیں. بہت سارے پریکاشنز بتاتے ہیں ہمیں، اور ایک پورا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بنانے والا ہمیں وہ ساری طریقہ استعمال جو ہے اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے یوز نہیں کریں گے تو یہ یقیناً خراب ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی مشین بنانے والا انسان اگر ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے اور ہم اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ دنیا بنائی ہے، تو خالق کائنات ہے، اور خالق کائنات اگر ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں وہ ہر حال میں ماننا ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے، ہماری ہی بہتری کے لیے، کہ جس میں ہم مصیبت، پریشانی سے بچیں اور ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس فضائل قرآن کے اندر کہ قرآن کو ہم پڑھیں تو ہمیں اس کے کیا کیا فضیلتیں ہیں جو ملیں گی. اس میں ہم کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سب سے بہتر انسان اس کو کہہ دیا گیا کہ جو قرآن کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس دنیا میں کہ ہم بہترین انسان بن پائیں، جس کے لیے ہم مختلف کوششیں کرتے ہیں کہ ہم اچھا لباس پہنیں، ہمارا گھر اچھا ہو، ہماری سواری اچھی ہو، یا ہم
اچھا پڑھ لکھ جائیں یا اچھا بولنا آ جائے ہمیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان لگیں، ایک منفرد انسان لگیں. اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ کہ جو قرآن پاک کو سیکھ رہا ہے اور آگے دوسروں کو سکھا رہا ہے. تو اپنی زندگی میں سے ہم کوشش کریں گے کہ وقت نکالیں کہ سب سے پہلے خود قرآن پاک کو سیکھیں اور پھر آگے دوسروں کو سکھائیں. ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث ہے ہمارے پاس. قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. بہت پیاری حدیث ہے کہ جو بھی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، جس میں سے اپنے گھر سے نکلنا، پھر آگے اس جگہ تک پہنچنا اور علم کو سیکھنا، یہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے. یعنی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور اس علم کو سیکھنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ ہمارے لیے یہ گھر سے نکلنا جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر ایک کو اس دنیا میں سے ہم سب کو مر کے تو جانا ہے، اور اگر ہمیں مر کے جانا ہے تو قبر کا راستہ بھی ہے اور آگے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. تو ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی ضرور کر کے رکھنی ہے. اگلی حدیث ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. دیکھیں ہم لوگ دعا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم عموماً ہمارا جملے کیا ہوتے ہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کیجیے گا، جس میں ہمارے والدین شامل ہیں، ہمارے دوست احباب شامل ہیں، رشتہ دار شامل ہیں. ہم اکثر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. خود بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کو دعا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود بھی ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، اور جس کے لیے ہم کہتے بھی ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھیں یا ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں جو موجود ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں. کس کے لیے؟ جو قرآن سیکھ رہا ہے اور آگے دوسروں کو سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے قرآن کو سیکھنا. جب قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ یا آگے دوسروں کو سکھائیں گے تو اس میں اس فضیلت کو بالکل نہیں بھولیں کہ اللہ کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا کر رہی ہے. اور آپ سوچیں کہ جب اتنی مخلوق دعا کرنے والی ہو تو اللہ کی رحمتیں کتنی ہوں گی اس انسان پہ کہ جو اس رستے پر چلے. ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث ہے ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والا کہاں کھڑا ہوگا قیامت کے روز؟ مقرب یعنی فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں آج اللہ کی وہ مخلوق جو ہمیں دکھتی نہیں ہے، ہم قیامت کے روز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہے وہ کہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی بہترین مخلوق فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا کرے گا، ان کے ساتھ ہوں گے. یعنی فرشتے دیکھیں پاک ہے، اللہ نے انہیں جس طریقے سے بنایا ان کا کام صرف عبادت کرنا ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ درجہ دیں گے. کس کو؟ جو قرآن سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا. آگے اگلی حدیث ہے ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کی مجلس کے گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سکینت یعنی سکون نازل فرما دیتے ہیں. آج دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، ہر کوئی ٹینشن کا شکار ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے اس کو سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا. اس لیے ہم میں سے ہر کوئی آج ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے سکون دیتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکینت نازل کر رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں. اور آج دیکھیں ہر کوئی اس سکون کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہم. تو اصل سکون کس چیز کے اندر ہے؟ کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور آگے دوسروں کو ضرور پڑھائیں. تو اس چیز سے ہماری زندگیوں میں سکون پیدا ہوگا. پھر جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، کسی بھی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ ان کی میڈیسن آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہوتی چلی جائیں گی جب وہ قرآن سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سکینت نازل ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ فرشتوں کے سامنے جو مجلس ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. سوچیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم آگے پڑھا رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ آسمان دنیا پہ جو فرشتے ہیں اتنے سارے، ان سب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے
وہ ذکر کر رہا ہے اپنے اس بندے کا کہ دیکھو فلاں بن فلان یہ کون ہے، یہ مقرب بندوں میں سے ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے، کہ اللہ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ذکر اللہ اپنی اتنی پیاری مخلوق کے سامنے آسمان دنیا میں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ کیونکہ دیکھیں آج کوئی بھی ایک سیمینار ہو، اتنے سارے لوگوں کے سامنے جب کسی ایک انسان کا نام لیا جائے یا اناؤنس کیا جائے، سوچیں اس انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ صرف اتنے سے چند لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کا مجمع بھی کتنا ہوگا، 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، 1,00,000، 2,00,000، کتنے؟ لیکن فرشتوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس نے یہ دنیا بنائی وہ ذکر کر رہا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں صرف یہی نہیں ہے، اگر ہم کسی جگہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس سارے کے اس میں کیا ہے کہ فرشتے ایسی مجالس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے گرد کیا کرتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ سوچے کہ وہ انسان کتنا مقرب، کتنا بلند، کتنا بہترین انسان بن گیا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا، اس کی مجالس میں فرشتے بھی احتراماً کھڑے ہیں، اور اللہ فرشتوں کے سامنے ہی ان کا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان فضیلتوں کو ضرور حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو آگے دوسروں تک ضرور انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں قرآن کی تلاوت اچھے سے آ سکے، ٹھیک ہے۔ ناظرہ قرآن کے ساتھ پھر ہم تجوید بھی کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے قرآن پاک نازل ہوا ہم اس کو اسی طریقے سے ادا کریں، پڑھنے کی کوشش کریں ہم۔ ناظرہ کے ساتھ ساتھ ہم تجوید کے کچھ رولز ہیں جن کے تحت ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے، دیکھیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ آنا بہت ضروری ہے، صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں عربک ہماری اپنی زبان نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اس کو ٹرانسلیشن کے طور پہ پڑھنا پڑے گا، کہ اس کی ٹرانسلیشن کی جائے اور اس کو ہم پڑھیں۔ تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے اور کمپلیٹ سینٹینس میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ آپ کے پاس گھر میں قرآن پاک موجود ہے اس میں سے پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس اس میں نہیں ہے تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی بکس ملتی ہیں ان میں سے پڑھیں، اور اگر نہیں تو جیسے ابھی آپ کی کلاسز جو ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی کلاسز جو چل رہی ہیں اس کے تحت بھی آپ کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو چلتے پھرتے آپ اپنے پاس کوئی بھی کام کر رہے ہیں گھر کا تو کیا ہے اس کو لگا دیں اور سنیں، وہ آپ کا ٹرانسلیشن ریوائز ہوتا جائے گا۔ اور دیکھیں ترجمے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمیں تسلی ملتی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہمیں سکون ملنے لگتا ہے جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور سمجھ کے پڑھنے کے لیے کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھر دیکھیں مزید سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، جس میں مزید ڈیٹیل ہوتی ہے۔ ترجمہ تو ورڈ ٹو ورڈ ہے صرف عربک کا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں، کس وقت میں وہ نازل ہوئی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں نا فیہ ذکرکم، کہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو اگر ہمارا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے ہی اس کے اندر بہت کچھ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں، اور پھر جب اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ملیں گی۔ تفسیر کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے تفسیر کے اندر ہی کیا ہے، بہت ساری احادیث کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک نازل کس پہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے، جو حیات مبارک ہے، سیرت رسول جو ہے، اس سے بھی قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، تو اس لیے احادیث کے ساتھ تفسیر کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل بیان فرمائی، صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، تو یہ ایک پورا ہمارے لیے کیا ہے، عملی نمونہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آ سکتے ہیں اور کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، عمل کرنے کے طریقے ہمیں پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز سے۔
اسی طریقے سے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کیسے ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا شفا ہے. رحمت کی بات ہم نے پہلے بھی پڑھی، اور یہاں پہ ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شفا بھی ہے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا جب تجربہ کیا تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جو بھی لوگ بیمار ہیں وہ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، انہوں نے قرآن پاک کو سننا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا، اپنی عملی زندگی میں جب لے کر آئے تو انہوں نے واقعی ہی قرآن پاک کو پڑھ کے اپنی زندگی میں سکون محسوس کیا، بہت ساری بیماریوں میں شفا ملی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا کریں کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہم ناظرہ کریں گے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تجوید کے رولز کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ترجمہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم تفسیر کو سمجھیں گے، اور پھر ساتھ میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی مدد کے تحت ہم تفسیر کو جب سمجھیں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا، اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ مختلف کورس ہیں جو آپ کو چینل پہ بھی اور ویسے بھی پیجز پہ بھی مل جائیں گے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جنہوں نے کر لیا ہے ان کے لیے ریوائز کرنا آسان ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ سن تو لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پہلے معلوم ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن بار بار سننا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریوائز ہوتی جائیں گی. تو کوشش کریں اپنے دن کا کچھ حصہ قرآن کے لیے ضرور مقرر کریں، پھر چاہے وہ آپ 10 منٹ رکھیں، 15 منٹ رکھیں، آدھا گھنٹہ رکھیں، ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق خود کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں. اور آپ محسوس کریں گے کہ جب ہم بہت بے چین ہیں، بہت پریشان ہیں، تو کوشش کریں قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تفسیر سننا شروع کر دیں، ترجمہ سننا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، سکینت نازل ہوگی، سکون ملے گا، اور اگر دل کے اندر کوئی پریشانی ہے، بے چینی ہے، اس میں شفا ملے گی ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یہ چیز ذرا غور سے سنیے گا کہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا، اپنی زندگی سے نکال دینا ہمارے لیے بہت زیادہ خسارے کا باعث ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. آپ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس چیز سے منہ موڑتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں پڑھتے، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آج آپ سوچیں کہ ہمارے پاس زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، چاہے وہ پھر وبا کی شکل میں ہیں، چاہے پھر وہ طوفان کی شکل میں ہیں، چاہے پھر وہ ہماری اپنی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہیں، یا پھر مالی نقصانات ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے گی. ایسا انسان زندگی میں سکون کبھی پا ہی نہیں سکے گا کہ جو خود کو قرآن کے ساتھ نہ جوڑے. قرآن کے ساتھ جوڑنا خود کو بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بھی کامیابیاں حاصل کریں اور آخرت کی بھی کامیابیاں حاصل کریں، تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم خود کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، خود کو جوڑیں. ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ آدھا گھنٹہ رکھیں، 1 گھنٹہ رکھیں، جتنا بھی رکھیں، لیکن خود کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خود کو قرآن سے جوڑنے والا بنا دے، خود کو، اور پھر اس کے بعد ہم آگے دوسروں کو بھی جوڑنے والے بن جائیں. ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، خود اپنے عمل میں لے کر آئیں، آگے اس چیز کو پہنچاتے رہیں. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی قرآن سے جڑنے والا بنا دے، اور آگے دوسرے لوگوں تک بھی قرآن کو پہنچانے والا بنا دے. اور قرآن جس طریقے سے شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اس قرآن کو واقعی ہمارے لیے شفا، رحمت اور برکتوں والا بنا دے. چلیں یہیں پہ بس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.